اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اسلامی سال کا نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے اور یکم محرم الحرام کو مراد رسول خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ چند باتیں آپ کے حوالے سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ان کے فضائل اور ان کے مراتب اور ان کی حسنات، ان کی نیکیاں، ان کی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو کئی دفعہ سنائی تھی اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا انہوں نے حضور پاک سے عرض کی ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے کسی یار کی، ساتھی کی، صحابی کی شان بیان کروں۔ یہ حضور پاک کے ساتھیوں کی شان ہے کہ فرشتوں کا سردار حضور پاک کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کسی صحابی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی شان بیان کرنا یہ جبریل امین علیہ السلام کی تمنا اور خواہش بھی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کر کے وہ حضور پاک کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتے تھے۔ لہذا دنیا میں کوئی انسان اگر ان کی شان بیان نہیں کرتا اور ان کی عظمت و شان کے حوالے سے برے الفاظ بولتا ہے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہو سکتی ہے۔ جن کی شانیں خود اللہ بیان کرتا ہے، جن کی شانیں خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیں، جو ان کا بدخواہ ہوگا، جو ان کی شانوں کو گھٹانے کی کوشش کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں مردود ہوگا اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جتنی عرضہ سرائی لوگ کرتے ہیں، اب محرم شروع ہونے والا ہے تو جو لوگ ایک خاص فرقے کی مجالس میں جاتے ہیں یا ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس قدر بغض اور حسد اور دشمنی اور عداوت ہے ان کے دلوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ مِنْ إِسْلَامِ عمر،
کہ صرف زمین والوں نے ہی عمر فاروق کے اسلام لانے کی خوشی نہیں منائی، بلکہ آسمان والوں نے بھی عمر فاروق کے اسلام کی خوشی منائی۔ تو جن کے اسلام کی خوشی آسمان والے مناتے ہیں، اگر کوئی ان کے اسلام سے جلتا ہے، کڑتا ہے، تو مرے اور جائے جہنم میں، نہ ان کے ایمان میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ ان کے اسلام میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ خود ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ تب یہ نیا نیا فیس بک اور یوٹیوب جو یہ شروع ہوئی تھی، تو میں گڑھی شاہو کے علاقے میں ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایسے ہی ایک سامنے نام آیا، علی لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کلک کیا، تو اس نے پہلا لفظ یہ بولا کہ نعوذ باللہ عمر پہ لعنت۔ میں نے بات کو ٹالتے ہوئے میں نے کہا کہ کس کی عمر، تیری عمر یا میری عمر؟ کہتا ہے نہیں، سنیوں کا بابا عمر، سنیوں کا بابا عمر۔ تو مجھے بھی بڑا تیش ہے، میں نے کہا اچھا وہ عمر جس کو مولا علی نے اپنی بیٹی دی تھی، وہ عمر جن کے پیچھے 10 سال حضرت مولا علی بھی نماز پڑھتے رہے، حضرت امام حسن بھی نماز پڑھتے رہے، امام حسین بھی نماز پڑھتے رہے، وہ عمر جنہوں نے خود حضرت امام حسین کا نکاح کیا شہر بانوں سے، وہ عمر۔ تو اس طرح کی چند میں نے باتیں کی تو اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا قیامت ہے اور کیسا لوگوں کا ذہن ہے کہ حضور پاک جن کے بارے میں یہ فرمائیں کہ میرے زمین پر صرف 2 ہی وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر فاروق ہے۔ 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 وزیر آسمان پہ ہیں۔ آسمان والے وزیر جبریل امین ہیں، میکائیل ہیں، اور زمین والے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی شان کے مطابق حضرت عمر فاروق سے مصافحہ کرے گا، سب سے پہلے۔ یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں میں آپ کے کسی یار کی شان بیان کروں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرے عمر کی شان بیان کر۔ کہا یا رسول اللہ عمر کی 2 شانیں ہیں، ایک ان کی وہ شان جو زمین پہ آپ بیان کرتے، اور ایک وہ شان جو آسمانوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زمین والی شان تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں، تو آسمان والی شان بیان کر۔ تو یہ اللہ کرنا ہو تو اس کے لیے وقار ہوتا ہے، ظاہر ہے پتہ کچھ بول بیان کرے گا تو ساتھ وقت گزرے گا، تو اتنا وقت آپ انتظار کر لیں گے کہ میں حضرت عمر کی ساری شان بیان کروں؟ تو فرمایا تو جبریل امین ہے، فرشتوں کا سردار ہے، تمہیں کیا دیر لگے گی عمر فاروق کی آسمان والی شان بیان کرنے میں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اتنا وقت چاہیے جتنا وقت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے ہیں، 950 سال، تاکہ میں عمر فاروق کی وہ شان بیان کروں جس کے ڈنکے آسمان پہ بج رہے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک بھی جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ رات کا وقت تھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے تشریف فرما تھے، تو ان کے دل میں کیا خیال آیا؟ خیال تو آیا لیکن وہ اہل محبت کا اور اہل عشق کا عقیدہ بن گیا۔ ان کا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیسا سوال کر دیا تم نے،
آسمان کے ستارے بھلا گنے جا سکتے ہیں؟ اور آسمان کے ستارے گنے بھی جائیں تو امت کی نیکیاں، امت تو میری قیامت تک ہوگی۔ تو کون رات کو چھپ کے نیکی کرتا ہے، کون دن کے اجالے میں نیکی کرتا ہے، کس نے تہجد کے کتنے نوافل پڑھے ہیں، نماز میں کتنا قرآن پاک پڑھا ہے، کتنا صدقہ کیا ہے، کتنا خیرات کیا ہے۔ تو ستارے اگر گنے بھی جائیں تو نیکیاں کیسے گنی جا سکتی ہیں؟ آج بھی یعنی ترقی کے اس دور کے اندر بھی سائنس نے بڑا کمال حاصل کیا ہے، چاند تک پہنچے ہیں، لیکن سائنس نے ابھی تک ستاروں کی تعداد نہیں بتائی۔ اور ستاروں کی تعداد کو بتا ہی نہیں سکتے۔ لیکن حضور پاک نے 1400 سال پہلے اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ اور اللہ کا نبی جو ہے نا وہ اندازے سے، اٹکل پچو سے بات نہیں کرتا، تکا نہیں لگاتا کہ چلو اگلے کو مطمئن نہیں کرنا، میں جو کہہ دوں گا وہ مان لیں گے۔ نہیں، نبی کا بولنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا بولنا اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، وہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ یہی تو فرق ہے ہمارے بولنے میں اور اللہ کے نبی کے بولنے میں۔ ہم جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، اور اللہ کا نبی وہی بولتا ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے لیکن وحی جلی ہے، اور حدیث بھی وحی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلام حضور کا ہوتا ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرے والد صاحب کا نام لیں گے، کیونکہ ان کی حضور نے کئی بار ان کی عظمتیں اور شانیں اور نیکیوں کے حوالے سے فرمایا نیکی کی اتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ابو بکر میں پائی جاتی ہیں، اخلاق کے اتنے درجے ہیں وہ سارے کے سارے ابو بکر میں پائے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ابو بکر کو بلایا جائے گا۔ تو کہا شاید میرے ابا جی کا نام آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے۔ تو کہتی میں نے کہا کہ ابو بکر کہاں گئے جن کی آپ نے اتنی شانیں بیان کی ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو فرمایا ابو بکر کی تو کیا ہی شان ہے، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ یہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جبریل امین بھی جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی زندگی چاہیے کہ جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں، تاکہ میں حضرت عمر فاروق کی آسمانوں والی شان بیان کر سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں خود دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما دے، عمر اسلام قبول کر لے تاکہ اسلام کو عزت مل جائے۔ یہ خصوصی شان ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر کسی کو عزت اسلام سے ملتی ہے، لیکن عمر فاروق وہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کے اس بارے میں اگر آپ ارشادات پڑھیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک مصری عالم نے یہ کتاب لکھی ہے، عربی کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کان اسلام عمر فتحا وکانت ہجرتہ نصرا وکانت امارتہ رحمتا۔ عمر وہ ہے کہ جن کا اسلام اللہ کی طرف سے اسلام کی فتح بن کے آیا، اور جن کی ہجرت اللہ کی طرف سے مدد بن کے آئی، اور جن کی حکومت اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئی۔ اب پڑھے لکھے حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں 4 ایسے کافر ممالک ہیں جہاں کافروں کی حکومت ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر عمر لا نافذ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انصاف اگر اپنے ملک میں قائم کرنا ہے تو عمر فاروق کی طرز حکومت کو اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا۔
اور یہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ انڈیا ایکٹ 1935 اس کے اندر یہ بات یہ میں نے نوٹ کی ہے۔ اس ایکٹ کی بنیاد پر جب برطانوی دور حکومت میں 1937 میں ہندوستان کے 7 صوبوں میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی تو کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی نے ان حکومتوں کے کانگریسی وزیروں کو بلایا اور یہ خبر جو ہے ہریجن اخبار میں شائع ہوئی جو دیگر اخبارات میں سے سب سے زیادہ چھپنے والا تھا۔ تو اس نے اپنے وزیروں کو یہ خطاب کیا اور خطاب کے اندر اس نے یہ کہا کہ تمہیں انگریز سے بڑے عرصے کے بعد حکومت ملی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی تم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر اپنی حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانا چاہتے ہو تو اپنا نظام حکومت وہی بناؤ جو ابو بکر عمر نے اپنا نظام حکومت بنایا۔ ہندو یہ سن کر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تو ہمارا لیڈر ہو کے، تو ہندو ہو کے، تجھے کوئی اور مثال نہیں نظر آئی؟ تو ابو بکر عمر کا نام لے رہا۔ تو اس نے کہا اگر انصاف کی بات کرو تو میں نے پوری تاریخ کا مطالعہ کیا اور پوری تاریخ کے اندر جتنی کامیاب حکومت ان دونوں نے کی ہے کائنات میں اور کسی نے نہیں کی۔ غیر بھی جن کی حکومت کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں کو مانتے ہیں، اگر ہمارے حکمران اب بھی دوسروں کے پیچھے پڑے رہے ہیں فلاں کا نظام، فلاں کا نظام، فلاں کا نظام، تو یہ ان کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی وجہ سے ملک دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے، کہاں سے کہاں تک مہنگائی پہنچ گئی ہے اور اتنی پابندیاں جو ملک پاکستان کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ تم نے بجلی ہم سے ہی خریدنی ہے تب ہم جتنی بھی مہنگی دیں گے، تم نے تیل ہم سے لینا ہے جتنا بھی مہنگا ہو جائے کسی اور۔ یہ ہمارے پاس ساتھ ایران ہے، پاکستانی 16 روپے کا لیٹر وہاں پہ تیل ہے اور وہ دینے کو تیار ہے پاکستان کو، لیکن نہیں، پابندیوں کی وجہ سے ہم نہیں لے سکتے ان سے۔ تو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہجرت کی ہے اس طرح اور کسی نے ہجرت نہیں کی، یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کو حضور پاک نے فرمایا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، کوئی رات کے اندھیرے میں چلے گئے، کوئی دوپہر کی گرمی میں چلے گئے، بچا کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت آپ نے کی تو آپ نے تلوار اپنی میان سے باہر نکالی اور آپ ایک ایک کے کافر کے دروازے پر جاتے تھے، کنڈی کھڑکاتے تھے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آؤ میرے سامنے، کوئی مجھے روکے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے میرے سامنے آئے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اس شان سے اللہ پاک نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور ایمان والوں میں سے اب جس نے تیری اتباع کی ہے، یہ عمر فاروق کے بارے میں نازل ہوئی، وہ تجھے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جب اسلام آپ نے قبول کیا تو آپ جا کے خود لوگوں کو بتاتے تھے، ابو جہل کے دروازے پر گئے، میں اسلام لے آیا ہوں، کیونکہ ابو جہل مارتا تھا جو اسلام قبول کرتا، وہ سردار تھا قریش کا، تو دروازہ بند کر لیتے تھے کافر۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایسے ہی ایسا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں جیسے میں زمانہ جاہلیت میں مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا ہوں نا، میں اسلام لانے کے بعد لوگ مجھے بھی ماریں، مجھے بھی تنگ کریں، میرے اوپر ظلم کریں، تاکہ میرا اس زمانے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اس لیے میں خود جا کے ان کو کہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت عطا فرما، حضور نے 2 نام لیے تھے، ایک عمر فاروق کا اور ایک ابو جہل کا، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، عمر بن ہشام۔ پہلا نام حضور کی زبان سے عمر بن خطاب کا نکلا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تیری زبان سے پہلے جس کا نام لکھنا ہے ہم اسی کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ کسی اور کے لیے حضور پاک کا یہ فرمان جو ہے نا، یہ میری نظروں سے نہیں گزرا کہ حضور نے اس چاہت کے ساتھ اس کے اسلام لانے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو۔
اسی سرزمین کے اوپر 3000 سال پہلے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں آج کعبہ موجود ہے، یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے، میں اور میرے بیٹے اسماعیل نے، اے اللہ اس کو بسانے کے لیے آخر الزمان نبی کو بھیج دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، نبی آخر الزمان تشریف لائے، بیت اللہ شریف آباد ہو گیا۔ اسی سرزمین پہ 3000 سال کے بعد اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلام کا پیغام میں نے تیری مخلوق تک پہنچا دیا، اگر اس اسلام کو تو عزت عطا کرنا چاہتا ہے تو عمر خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر۔ نہ خلیل اللہ کی دعا میں شک ہو سکتا ہے، نہ حبیب اللہ کی دعا میں شک ہو سکتا ہے۔ حضور پاک نے دعا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی مراد ہیں، سارے صحابہ حضور پاک کے مرید ہیں اور عمر فاروق نبی پاک کی مراد ہے۔ نہ نبی کی دعا میں شک ہو سکتا ہے، نہ خدا کی عطا میں شک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی عمر فاروق کی وفا میں شک ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، آئے تو تھے نا حضور پاک کا سر لینے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا اے عمر تیرے جیسے جوان اور تیرے جیسے بہادر جس قوم کے اندر ہوں، ہمارا دین ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، تو چوڑیاں پہن لو، گھر میں بیٹھ جاؤ اور پردہ کر لو، تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق کو بڑا غصہ دلایا۔ عمر فاروق نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ حضرت عمر کی صحابہ کرام میں سب سے بڑی مونچھیں تھیں، اور ان کو حضور نے یہ اجازت دی تھی، باقیوں کو اجازت نہیں تھی۔ میں تیری مونچھوں کو دیکھ کر کفر پر روب طاری ہو جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی نہیں تھی کہ پانی پیتے ہوئے بال جو ہیں وہ پانی کے اندر جائیں، دوسروں کی بنسبت زیادہ بڑی تھی۔ تو آئے، راستے میں ایک بندہ ملا جس کا نام نعیم تھا۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں آج اسلام کا بانی اسلام کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے جا رہا ہوں، ان کا سر لینے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ان کا سر لینے سے پہلے اپنے گھر کی فکر کر، تیری بہن خود مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی خود مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ تو اور زیادہ غصہ آیا۔ جب گئے تو دروازے پر کان لگایا تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی ان کو تعلیم دے رہے تھے، اندر داخل ہوئے، انہوں نے قرآن پاک کو سنبھال کے رکھا تو بہنوئی کو پکڑ لیا، زخمی کر دیا، اپنی بہن کو پکڑ لیا۔ تو بہن نے کہا اے عمر یاد رکھ، تیرا بڑا روب ہے، تیرا بڑا دبدبہ ہے، ہم نے کبھی تیرے سامنے زبان نہیں کھولی، لیکن یہ دین جو ہے نا یہ ہم نے چھوڑنے کے لیے قبول نہیں کیا بلکہ اس پر قائم رہنے کے لیے قبول کیا ہے۔ ہاں، تو ہو کہ ترشرو ہمیں گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تو جو چاہتا ہے کر لے، اب محمد کی زلفوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میری بہن کبھی میرے سامنے اس نے زبان نہیں کھولی۔ تو اس نے کہا اچھا وہ دکھاؤ تو صحیح مجھے کیا پڑھ رہی تھی۔ تو کہا کیسے دکھائیں، تو مشرک ہے اور مشرک پلید ہوتے ہیں، اور ہمارا قرآن جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پلید لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا چلو پھر پہلے مجھے پاک کرو، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہوں۔ کسی پنجابی شاعر نے نا بڑے پیارے شعر کہے ہیں کہ آیا مارن دی خاطر ساں میں پاپی، مینوں مار دے لے چلو، جتوں چنے نے تساں نے پھل نوری، مینوں اس گلزار وچ لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہووے، مینوں بڑی سرکار کو لے چلو، گل پا پلو وانگ مجرماں دے، مینوں اس دربار وچ لے چلو۔ جب اسلام آتا ہے نا، دل میں ایمان اترتا ہے نا، تو پھر بندے میں اللہ جرت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ۔ عمیر بن وہب کافروں کا بڑا نمایاں آدمی تھا، اس کا بیٹا میدان بدر کے اندر قیدی ہو گیا تھا، تو وہ اس بہانے، حالانکہ اس نے اپنے دوست صفوان سے یہ مشورہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ملنے کے بہانے مدینے جاتا ہوں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ تلوار اپنے گلے میں لٹکا کے مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا ہی تھا، حضرت عمر فاروق کی نظر پڑ گئی۔ اب میں پکڑو اس کتے کو، یہ کدھر آ گیا ہے؟ اور اس نے کہا میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تو اسلام قبول کرنے آیا ہے، اور صفوان کو جو کہہ کے آیا ہے کہ میں اس شرط پر جاتا ہوں محمد کا سر قلم کرنے کے لیے کہ میرا تو سارا قرضہ ادا کر دے، تو اس نے حامی بال لی تھی، یہ اسلام قبول کرنے کی بات تھی۔ اس نے کہا آیا تو میں برے ارادے سے تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر اب میرے دل میں اسلام اتر آیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بندہ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ آیا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ بد تھا، تو یہ مجھے خنزیر سے بھی زیادہ برا لگتا تھا۔ اب اس کو اللہ نے دین کی دولت عطا کر دی ہے، اب مجھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیارا ہے۔ یہ ہے دوستی کا معیار۔ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق حضور پاک کی بارگاہ میں گئے تو عرب لوگ تلوار تو اپنے پاس ہی رکھتے تھے نا، تو کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ گیا ہے۔ ان کا نام تھا، ان کا روب تھا ایک، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں یہ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر آ گیا ہے، عمر کو بندے کھاتا ہے، آنے دو، اگر صحیح نیت سے آئے گا تو اس کا اکرام کیا جائے گا، اور اگر نیت غلط خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے چچا، تجھے عمر کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی ہے اور مجھے عمر کے سر پر خلافت کی دستار نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی مصیبت اور بلا نہیں آ رہی، یہ تمہارے نبی کی دعا آ رہی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی طرف آ رہے تھے تو ان کی قسمت کے فیصلے آسمانوں پر ہو رہے تھے، اور اللہ فرما رہا تھا اے عمر، تو تیری تلوار میں دیکھتا ہوں تیری تلوار کام کرتی ہے یا میرے نبی کی دعا اثر دکھاتی ہے۔ عمر لوہے کی تلوار لے کر آتے ہیں اور نبی پاک کے اخلاق کی تلوار سے سر لینے کے بجائے سر دے کر چلے جاتے ہیں۔ اسلام کو اللہ پاک نے عمر کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ حضور کے ہر یار کی ہمیں عزت کرنے کی اور ہر صحابی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔